کے گھر سے کھائے ہوئے نمک کا بھی حیا نہ کیا۔ ظالموں نے اس معصوم ہاتھوں سے چنے ہوئے کھانے کا حیا نہ کیا، پیغمبر کے گھر میں آنے کے اور دسترخوان کا حیا نہ کیا، بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم باز نہ آئے، اپنی بات سے دستبردار نہ ہوئے، اپنا موقف نہ چھوڑا، تو آج کے بعد ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ ہم گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، جہاں تک بس ہمارا چلے گا، ہم تیرا راستہ روکیں گے، تیری مخالفت کریں گے، تیرے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، تیرے جسم پہ آجڑی لاد دیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا ہم کرتے چلے جائیں گے۔ ہم تیرے موقف کو، پروگرام کو، تیرے دین کو پھیلنے نہیں دیں گے، تیرے دین کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ جب سرداروں نے اس عزم کا اظہار پیغمبر کے سامنے، پیغمبر کے گھر میں دسترخوان پر کیا، جواب دیجئے، پیغمبر اسلام نے دعوت چھوڑ دی؟ پروگرام چھوڑ دیا؟ اپنے مشن کی تبلیغ بند کر دی؟ بند کی ہے؟ بند نہیں کی۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے، آج بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی اس تبلیغ سے مکہ کے لوگوں کی وحدت فکر، مکہ کے لوگوں کا اتفاق، مکہ کے لوگوں کا اتحاد، اس میں دراڑیں آئی یا نہیں آئیں؟ اس قدر آ گئیں، باپ بیٹے کا مخالف، غلام آقا کا باغی، بھائی کی راہیں بھائی سے جدا، بیٹی کی راہیں ماں سے جدا، یہ اختلاف ہے، یہ انتشار ہے، یہ الگ الگ راستے ہیں۔ کوئی شخص آج کیوں نہیں کہتا، کوئی مسلمان آج یہ کیوں نہیں کہتا کہ حضور نے آ کر اتفاق کو پارا پارا کر دیا، آپ نے آ کر اتحاد کو انتشار میں تبدیل کر دیا، آپ نے آ کر متحدہ قوم کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا، آپ نے آ کر مکہ کی وحدت پر ضرب کاری لگا کر سب کو الگ الگ کر دیا، بھائی بھائی میں جدائی پیدا کر دی، باپ بیٹے کی راہیں الگ الگ کر دی، اور غلام کو آقا کا باغی پیغمبر نے بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے نہیں کہتا کہ جب مشن حق ہے، پروگرام صحیح ہے، جب مسئلہ دین اور باطل کے ہے، جب جنگ حق اور باطل کی ہے، جب جنگ اسلام اور کفر کی ہے، جب جنگ پیغمبر کی اور مکہ کے مشرکوں کی ہے، پھر ڈٹ جاؤ، جان دے دو۔ اگر اختلاف ہوتے 1000 مرتبہ ہو، انتشار ہوتے 1000 مرتبہ ہو، کوئی کسی سے جدا ہوتے بے شک ہوتا چلا جائے، جب موقف برحق ہے، مشن صحیح ہے، چاہے اختلاف ہو چاہے انتشار ہو، موقف پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آگے چلیے۔ پیغمبر اسلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے، دشمنان اسلام اپنے کام میں، پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ راستے روک رہے ہیں، آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، وہ بتوں کی بات کر رہے ہیں، آپ بتوں سے نفرت دلا رہے ہیں، وہ بتوں کے لوگوں کو قریب کر رہے ہیں، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ باپ دادا کے دھرم کو اس پر کاربند رہنے کی لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں۔ اس بات کا آغاز مکہ میں ہو چکا ہے۔ ایک روز آیا، مکہ کے سرداروں نے مل کر سر جوڑ کر مشورہ کیا کہ اچھے بھلے ایک جگہ پر ایک شہر میں آپس میں مل جل کے رہتے تھے، یہ ایک نئی دعوت، ایک نئی بات، ایک نیا نعرہ، ایک نئی تبلیغ شروع ہوئی، آپس میں ہم ٹوٹ گئے، آپس میں ہم پارا پارا ہو گئے، ہماری قوت تباہ ہو گئی،
ہمارا دشمن ہم پہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، ہم دشمن کے لیے ترنے والا ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف کی اس خلیج کو وسیع نہیں کرنا چاہیے، آپس کے انتشار کو ختم کرنا چاہیے، کوئی اتفاق، کوئی اتحاد کا راستہ تلاش کیجیے۔ غور کرنا ہے آپ نے، مکہ کے مشرکوں نے سر جوڑ کر اور وحدت کا ضابطہ تلاش کرنا شروع کیا۔ جب تلاش کرنے لگے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ بات ایسی ہے جس پر اتفاق ہو سکتا ہے، یہ بات ایسی ہے جس سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے، انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ وہ مل کر آئے جناب ابو طالب کے پاس، کہنے لگے ابو طالب ہم تیرے پاس آئے ہیں، تم اپنے بھتیجے کی سرپرستی کرتے ہو، اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے ہو، اپنے بھتیجے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہو، ہم تیرے پاس آئے ہیں اتحاد کا فارمولہ لے کر، ہم تیرے پاس آئے ہیں اتفاق کی بات لے کر، ہم تیرے پاس آئے ہیں اختلاف کو ختم کرنے کا ایک اصول لے کر۔ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا ہے؟ غور ہے، توجہ ہے، میں نے یہ سارا پورا کا پورا پس منظر مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ہے چل کر آپ کو ہمارا موقف، آج کے حالات، آج کی مشکلات، آج کی پریشانیاں، آج جو کچھ نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج جو دعوت دی جا رہی ہے، اس سے ہماری بغاوت آپ کی سمجھ میں آ سکے، توجہ کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے سننا ہے میں نے وہ بھی آپ کو سنانا ہے۔ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ یہ سیلاب قوم پہ کیسے توڑا گیا، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ اسمبلی میں، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ یہ اسمبلی کب ٹوٹ رہی ہے، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ وقت کے ان ظالموں سے ہماری جان کب چھوٹے گی، میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن سرے دس آپ تھوڑی سی توجہ اس طرف آئیے۔ مکہ کے مشرکوں نے اتحاد کا ایک فارمولہ پیش کیا، اتحاد کا ایک، آج بھی پیش کیا جاتا ہے، آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ آج جو اتحاد کا فارمولہ پیش کیا جاتا ہے، مکہ کے لوگوں نے جو اتحاد کا فارمولہ پیش کیا تھا، ان دونوں میں کس قدر مماثلت ہے۔ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے کہ آج کی گورنمنٹ، آج کا حکمران دعوت اتحاد کا، اتفاق کا جو فارمولہ پیش کرتا ہے، رب محمد کی قسم ہے یہی فارمولہ پیغمبر کے سامنے مکہ کے مشرکوں نے رکھا تھا۔ توجہ کیجیے، کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے اپنے رب کی بات کر، اپنے رب کی بات، توجہ ہے، اپنے رب کی بات کر، نماز کی بات کر، روزے کی بات کر، حج کی بات کر، عمرے کی بات کر، جو تیرا طریقہ عبادت ہے تو اس کی بات کر، دین کی بات کر، اسلام کی بات کر۔ آج کے بعد ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن ایک بات، لیکن توجہ نہیں آئی، سب باتیں کر، اپنے رب کی بات کر، اس کی الوہیت کے تذکرے کر، اس کی عظمت کو پڑھ پڑھ کر سنا، اپنی نبوت کی تبلیغ کر، رسالت کی دعوت دے، نماز روزہ حج کی